السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران گرامی قدر، دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ایک اہم موضوع پر آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ بہت سارے احباب واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے اس وقت ایک سلگتے ہوئے موضوع کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور میں نے بہت سارے ہیلے بہانے کر کے ان کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال لوگ جو ہے سوالوں پہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی چاہیے۔ حالانکہ یہ ہمارا تخصص نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس ناحیے سے کہ ہم ایک دائی چھوٹے موٹے ہی صحیح کم علم، میں نے مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کی اس موضوع پر رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہمارے ملک میں، ہمارے عزیز وطن عزیز میں، بھارت میں سلگتا ہوا موضوع بنتا جا رہا ہے۔ میڈیا اس کو اچھال رہی ہے، اور وہ موضوع آپ کو پتہ ہے ہنومان جی کے بارے میں۔ ہنومان جی جن کی مورتی کی ہمارے دیش میں پوجا ہوتی ہے، جنہیں ایشور بھگوان اور لوگ اپنے اپنے تئیں ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس تعلق سے کسی شخص نے یہ کہا کہ وہ دلت تھے، کسی نے کہا کہ وہ جاٹ تھے، کسی نے کچھ، اور ابھی کچھ دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کسی بھائی نے یہ کہا کہ وہ مسلمان تھے کیونکہ ان کا نام مسلمانوں جیسا ملتا جلتا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا پریشان مجھے بھی کیا اور پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں اس سلسلے میں کہ وہ کیا تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور آستھا سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ ایک عجیب و غریب ملک ہے، جہاں قسم قسم کے وبھن پرکار کے دھرم، آستھا اور لوگ رہتے اور بستے ہیں، برسہ برس سے رہتے اور بستے ہیں۔ تو ہمارا وطن جو ہے یہ بڑا پیارا وطن ہے، وہ مختلف پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جس کے اندر لوگ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں پریم محبت سے مسلمانوں نے تقریباً 850-900 برس حکومت کی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑے شرف کی اور بڑی عزت کی بات ہے کہ ہمارے دور میں ہمارے باپ دادے، آبا و اجداد نے جب حکومت کی تو کہیں نہ کوئی لفڑا، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، نہ ہی کوئی بھید بھاؤ، بلکہ مسلمان تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، دوسرے کئی جات کے لوگ رہتے اور بستے تھے۔ لیکن ہمیں خود اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے بچپن کے کتنے بھی دوست آج بھی ہیں۔ دھوبی تھے، لوہار تھے، بنیا تھے، بڑھئی تھے، یہ تمام سے ہمارے دوست تھے۔ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، 6 کلومیٹر، 3 کلو 5 کلومیٹر ہم پیدل پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے، گھروں میں آنا جانا، دعاؤں کے لیے مسجدوں پر، یا ہمارے گھر کے اندر خود ہی ماشاءاللہ جھاڑ پھونک کے لیے غیر مسلمین ہماری مائیں بہنیں، یعنی ایک زمانے سے بڑا پریم، بڑی محبتیں تھیں۔ لیکن یہ کچھ مفاد پرست اور دیش کے دشمن لوگوں نے یہ فرقہ پرستی اور یہ واتاورن پیدا کر کے ہندو مسلم اور یہ وہ لڑانے وڑانے کے لیے، جب سے یہ گدیوں کا زور چلا، گاؤں کے اندر بھی پردھانی کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ المہم ہمیں خیر اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے۔ اس وقت جس مدعے پر اور جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہنومان جی کیا مسلمان تھے؟ تو جیسا کہ ایک بھائی مسلمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان تھے، اس کے اوپر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی لے دے کر رہے ہیں اور بہت ساری گفتگو ہو رہی۔ کئی دن سے میرے بھی اسی حیث و بیس میں اور اسی پریشانی میں تھا کہ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو ایک تفصیلی طور پر نہیں بلکہ ایک مختصر سی ایک درشٹی کوڑ ہے، ایک نظریہ ہے۔ جب یہ نظریہ ہے، نظریے سے بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں صرف ہنومان جی کو مسلمان نہیں مانتا، بلکہ اس دھرتی کے اوپر اور آکاش کے اور دھرتی کے بیچ میں اور آکاش کے اندر بھی جتنی بھی
اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ میسج یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ایون یہ بچہ انسان کا جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ خود مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن ماحول اور سچویشن اور ماں اور باپ جس صحبت میں وہ رہتا ہے وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کا پجاری وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری پرکرتی جتنی بھی ہے سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان اسی کو نہیں کہتے جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو، ہرگز نہیں، بلکہ مسلمان کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اس کائنات کے پروردگار پر، پالن ہار پر، اس سرشٹی کرتا پر جو ایک ہے پرماتما، اس کے اوپر وہ عمل کرے، اس کو مانے، اس کے اوپر وشواس کرے اور اس کے آگیا کا پالن کرے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ چندرما، یہ سورج، یہ پوری پراکرتی جتنی بھی ہے اللہ نے جس کی سرشٹی کی ہے، یہ سب مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج اپنے ٹائم سے پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے۔ ہر سیارہ جتنا بھی ہے گولا آسمان کا اور دوسرے جو گولے، سب اپنے اپنے زمین، ہر چیز، ہوائیں، پانی، آگ، یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہم کو کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، پشو ہوں، پنچھی ہوں، جمادات ہوں، پہاڑ ہوں، ندی ہوں، نالے ہوں، پیڑ ہوں، پودوں، سب مسلمان ہیں۔ پھر اگر کسی بھائی نے یہ کہہ دیا کہ ہنومان جی مسلمان ہیں تو یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ بے شک ہنومان جی مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہنومان جی انسان تو نہیں ہے۔ ہنومان جی ایک جات، ان کی بانر جات ہے، جو رام جی کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے بانروں کی سینا لے کر کے ہنومان جی پہنچ گئے اور ان کی مدد کی۔ اب وہ واقعہ قصہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دیش میں کسی ایک خاص طبقے کے آستھے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ وہ ان کی آستھا ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ جیسے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ لیکن اس حیثیت سے کہ بانر ایک نہایت ہی معصوم اور نہایت ہی پیارا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کتنا خوبصورت اس کا چہرہ، اس کے بچے، اس کی عادتیں بھی، ہاتھ اور پیر سب کچھ یعنی انسانوں سے ملتی جلتی، اور اگر انہیں آپ سدھا لیں تو بہت ساری چیزیں وہ ہمارے حکموں کا پالن بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ بہت سارے آپ دیکھیں مداری کیسے ان کو نچاتے ہیں لاٹھیوں سے، حکم دیتے ہیں، وہ بیچارہ کیا کیا کرتا ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معصوم جانور ہے، حیوان ہے، جیسے چرند ہیں، جیسے پرند ہیں، جیسے کبوتر ہیں، جیسے اور بلی ہیں اور بہت سارے جانور ہیں، شیر ہیں۔ تو ایسے ہی بانر بھی ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پالنے والے، اپنے آقا کا، اپنے مالک کا ادھین ہے۔ اس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اسی حساب سے چلتا ہے۔ کوئی دنیا کا مسلمان، کوئی بھی بدوان، کوئی بھی وگیانک، کوئی بھی بڑا آدمی، کوئی بھی رشی اسے بانر کو یا پشو کو یا پنچھی کو یا اور دوسرے حیوانوں کو بہرحال مسلمانیت سے خارج نہیں کر سکتا ہے۔ ایون پہاڑ، ندی، ہوا، پانی، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ دھرتی، آکاش، یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ جی ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم انسانوں میں دو پیر کے جو حیوان ہیں، یہ ان کو ماحول نے کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو ناستک بنا دیا، کسی کو ہر دھرم بنا دیا، کسی کو ادھرم بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے ہمیں کچھ نہیں لینا۔ لیکن بحیثیت انسان سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور اپنے ماحول کے حساب سے وہ بدل کر کے وہ ہو گیا۔ ہنومان جی کے تعلق سے ہی نہیں بلکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے پرانے جو جودھا گزرے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں ہسٹری اور تاریخ بتاتی ہے، رام جی ہوں، لکشمن جی ہوں، یا ان کی پتنی سیتا جی ہوں، یا کوئی بھی ہوں، یہ تمام سب چیزیں ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ہم سب کے دھرموں کا
احترام کریں، سب کے دھرموں کی عزت کریں، اور سب کے معبودوں کی جن کی وہ بھگوان یا ایشوری جو بھی مانتے ہیں، جو بھی پوجتے ہیں، بہرحال ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ ہمارے اللہ نے ہم کو جو ہے تعلیم دی ہے پاک پروردگار نے، اور ہم اس تعلیم کو اور اس شکچھا کو اپنے دیش کے دوسرے باسیوں کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ بھی کسی وجہ سے اللہ کو، ایشور کو، رسول کو، نبی کو، پیغمبر کو ان کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر! ارے آپ بہت بڑی مصیبت میں اور بہت بڑی بلا میں اور بہت بڑے اس میں پھنس سکتے ہیں۔ ایشور آپ کے اوپر اپنا غصہ اتار سکتا ہے، آپ کو برباد کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جنہوں نے ایشور کے اللہ کے گھر بابری مسجد کو توڑا، ابھی مدھیہ پردیش سے جو نیوز آئی ہے، آپ نے دیکھا آدھا بدن بیچارے کا، آدھا جسم اپاہج، اپنگ ہے، وہ اپاہج ہو گیا، بیوی بچے رو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے شروع سے ہی منع کیا ہے کسی کے دھرم کو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ہی کسی کے مندر کو، نہ ہی اس کے عبادت گاہ کو، نہ چرچ کو، کسی کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ۔ ایون جب یدھ ہوتا تھا اسلام کا، اور اسلام لڑائی جب ہوتی تھی، دشمن اسلام کے اوپر آکرمण کرتا تھا، اور اس کے لیے جب اسلام ان سے مقابلہ کرتا تھا، یا ہم مسلمان جا کر کے آکرمण کرتے تھے، کیونکہ وہاں ظلم ہوتا تھا غریبوں پر، یہ لوگوں کے اوپر، تو ان کو اس غربت سے، اس ظلم سے نکالنے کے لیے اسلام، ان کو بچانے کے لیے اسلام مدد کے لیے جاتا تھا۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقاعدے ان یودھاؤں کو، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، سپاہیوں کو، فوجیوں کو باقاعدے یہ نصیحت کرتے تھے کہ عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کھیتیاں نہیں جلانا، باغ بغیچے نہیں جلانا، جو عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے ان کے اپنے علماء ہیں، سادھو ہیں، سنت ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بھی نہیں چھیڑنا، ان کے کسی عبادت خانے کو نہیں گرانا۔ یہ باقاعدے شکچھا ہوتی تھی اور موجود ہے اسلام دھرم کے اندر آج بھی۔ یاد رکھیے، ہم اسلام نے یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتا، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اسلام نے اپنے سوا کتنے لوگوں کو برداشت کیا، تاریخ اور ہسٹری موجود ہے۔ بہرحال ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو پڑھو، اسلام نہایت ہی رحمتوں والا دین ہے۔ یہ آپ کے اور ہمارے پروردگار مالک جو سارے جہانوں کا سرشٹی کرتا ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا دھرم ہے، دین ہے۔ جی ہاں، یہ مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب کہتے ہیں آدمیوں کے وچار دھاراؤں کو جمع کر کے اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، یہ آدمیوں کی وچار دھارا نہیں ہے، یہ اللہ نے اسے آسمان سے اتارا ہے۔ جی ہاں، یہ آکاش وانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، پوتر گرنتھ قرآن ہے۔ اس کے اندر جیون کا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی پوجا پاٹ کا، اللہ کے آگیا احکامات کا، اور ان تمام سب چیزوں میں سچ جیون گزارنے کے آدھار، اور اس کے اندر اقسام اور اس کے اندر طور طریقے موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان طور اور طریقوں کو پڑھیں، سمجھیں، دشمنی نہ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، تو یہ ہے ہنومان جی کے تعلق سے۔ میں آپ کو ایک دو اور ادھارن دوں گا۔ ایک تو یہ کہ سوائے ان لوگوں کے جو پرماتما جو ایک ہے، جو سب کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، اس سے جو بغاوت کرتے ہیں، اس کو جو نہیں مانتے یا اس کا انکار کرتے یا اس کی آگیا کا پالن نہیں کرتے، ان کو چھوڑ کر انہی کو ناستک یا انہی کو کافر یا انہی کو انکار کرنے والا کہا جاتا ہے۔ باقی سارا سنسار مسلمان ہے۔ پیڑ پودے، گائے بیل بھینس، برچ، سمندر، پچو پنچھی، مکھی اور مچھر، بندر، حیوان، شیر، چیتے، بھالو، سب الحمدللہ یہ سب مسلمان ہیں۔ اس ناحیے سے ہنومان جی ایک بندر تھے، اور بندروں کی سینا اور سردار تھے اس زمانے میں۔ رام جی کی انہوں نے مدد کی، ہیلپ کیا، جان ہتھیلیوں پہ لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے گئے، جیسا کہ واقعوں میں موجود ہے۔ بہرحال اور انہوں نے مدد کی، اور یقیناً ایک مسلمان ہی جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ میں آگے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک معصوم جانور ہے، سمجھ، اور اس سے بہت کم انسانوں سے سمجھ۔ اب وہ لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، یا ان کو جو لوگ پوج رہے ہیں وہ اپنے حساب سے پوج رہے ہیں۔
وہ ان کی اپنی اچھا، ان کی اپنی آستھا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام منشیہ تھے، انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ کانا یاکلان ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کے مثال کی طرح ہے. اور ان کی اماں جو تھیں وہ صدیقہ تھی مریم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اللہ اکبر، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی. اور یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ان کو بھوک. تو ان کو لوگ ایشور مانتے ہیں، ان کی لوگ پوجا کرتے ہیں. جیسے ابھی آج 24 تاریخ ہے، کل 25 ہے، کرسمس کا دن آنے والا ہے، تو کرسمس میں ان کی پوجا کرتے ہیں. حالانکہ اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سن آف گاڈ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہی گاڈ ہیں. تو یہ ان کے ماننے والوں کی اپنی وچار دھارائیں ہیں، یہ ان کی اپنی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمان گر تھے. انہوں نے تو اسلام کا جو ہے پیغام پہنچایا، انہوں نے مسلمان لوگوں کو بنایا الحمدللہ. اور ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی وشواس رکھتے ہیں. اگر ہم ان کا انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے. بھلے اذان دیں، بھلے نماز پڑھیں، بھلے مسجد بنائیں، بھلے روزہ رکھیں، بھلے داڑیاں رکھیں، بھلے کچھ بھی کریں. اگر کسی بھی ویکتی نے، انسان مسلمان نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے گالی دی یا توہین کیا یا ان کا انکار کیا یا ان کو نہیں مانا تو وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیے یہ دیکھیں آپ کتنی عزت اسلام نے دوسرے دھرموں کی، کہ عیسائی اسی طرح یہودی ہیں، لاکھ دشمنی صحیح، لاکھ مسلمانوں کو وہ قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، فلسطین کے اندر ظلم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان کیا دل اتنا بڑا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہتے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا بھی کافری ہے، کفر ہے. کوئی کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بھی محبت کا وہ دم بھرے، عزت کرے، سب کچھ کرے، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا بھی توہین کر دی، اہانت کر دی، یا عیسیٰ یا کسی بھی نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو بھی آئے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، توہین کر دی تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو بھائیوں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ پھر تو ہنومان جی کی مورتی بنا کر کے اور لوگ پوچھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں. بھائی تو اس میں ہنومان جی کی کیا غلطی ہے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی نہ جانے کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آستھا رکھتے ہیں کہ یہ خدا تھے، خدا کا بیٹا تھے، یہ 3 میں کا 1 تھے. یہ تمام اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان نظریات اور ان کے اپنے سوچ بچار کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو غلط آپ کہیں گے. ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں، ان کو پیغمبر ہیں. بالکل اسی طرح ہنومان جی ایک معصوم حیوان ہیں اور وہ بندر ہیں. وہ بندر ان کی ذات، ان کی مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے وہ بندر تخلیق کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اب ان کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی آستھائیں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا اپنا وچار ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے. البتہ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ ہنومان جی اس حساب سے کہ ساری سنسار میں جتنے بھی جیو جنت ہیں سب مسلمان ہیں، ہنومان جی بھی مسلمان ہیں، ان کی آل اولاد بھی مسلمان ہیں، اور جتنے بھی بندر ہیں سارے مسلمان ہیں. چاہے ان کی کوئی پوجا کرے، چاہے ان کو کوئی مارے، چاہے کچھ بھی کرے، لیکن انہیں اسلام مسلمان ہونے سے کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا، اس حیثیت سے تو سب مسلمان ہیں. ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ امام بخاری، امام المحدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ذکر کی ہے، جس میں آپ کی نظروں سے وہ حدیث علماء کی نظروں سے گزری ہوگی، کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک چٹیل میدان میں ایک شخص ذکر کرنے راوی کہ میں نے دیکھا کہ ایک چٹیل میدان میں ایک بندر اپنے بندرن کے ساتھ ہاتھ پہ اس کے سرہانے سویا ہوا تھا، یا بندرن سوئی ہوئی تھی، بندرن کے ہاتھ پر بندر سویا ہوا تھا کہ اچانک اس بندرن نے اس کا ہاتھ جو ہے ہٹایا، یا کوئی دوسرا بندر آیا اور اس کے ہاتھ کو ہٹا کر کے خود اس بندرن کے ساتھ سو گیا. پھر جب وہ بندر بیدار ہوا، جاگا، تو اس نے بندرن کو پایا نہیں، تو وہ بندرن اپنی بیوی جو اس کی تھی اس کو ڈھونڈا، اس میں بو محسوس ہوئی، وہ حیوان ہے، واللہ عالم بصواب ان کا کیا تھا، بو محسوس ہوئی، تو اس نے چلانا شروع کیا.
وہ راوی کہتے ہیں کہ چلانا شروع کیا اور سینکڑوں بندر آ گئے اور باقاعدے اس بندرن کو گھیرا اور اس بندر کو بھی اور باقاعدے پتھروں سے اسے رجم کیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ باقاعدے زنا کا حد اس بندرن کے اوپر لگا رہے تھے سارے بندر. اب آپ بتائیں یہ زنا کی حد کہاں رہے گی؟ یہ مسلمان ہی کی دلیل ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. وہ ہنومان جی ہی کی آل اولاد میں سے تھے، تو ہنومان جی تو ان کے پرکھوں میں سے ہوں گے، تو ہنومان جی تو پکے مسلمان تھے. اللہ اکبر. تو اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بہت سارے کمنٹ لوگوں کو دیکھے، لوگ گالیاں بک رہے ہیں ان بیچارے کو، جن بیچارے نے یہ بات کری ان کو برا بھلا کرے، ان کو گالیاں. کیوں آپ گالیاں بکتے ہیں؟ کیوں آپ برا بھلا کہتے ہیں؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ادھین ہیں، غلام ہے، سوائے ان کے جو چند لوگ ہیں دو پیر کے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے. ان کے علاوہ ان کو چھوڑو، وہ ان کا اپنا معاملہ، اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان سے نپٹے گا، اللہ ان سے سمجھے گا. ہمارا دھرم ہے کہ ہم انہیں بتائیں، ہم انہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایشور کا یہ میسج سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا، اے سنسار کے باسیو، تم اپنے اس رب کی پوجا اور عبادت کرو جس نے تم کو بھی اور تمہارے پوروجوں کو بھی پیدا کیا ہے، تم کو بھی اور تمہارے پوروجوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ایک سچ اور ایک سادھارن منش بن سکو. تو یہ دھرم اسلام کا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بھائی، اور صرف مسلمان یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی حرف نہیں آتا. اگر کوئی ہنومان جی کی پوجا کرتا ہے تو وہ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے اور آستھے کے حساب سے کرتا ہے. ہنومان جی کا اس میں کیا، اس میں غلطی ہے؟ ہنومان جی کے طرف سے جو واقعات اور جو قصے اور جو کچھ بیان کیے گئے وہ ان کا اپنا دھرم، جن لوگوں نے قصے، کہانیاں، واقعات بیان کیے ہیں یہ ان کا اپنا دھرم ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے. دوسری بات، اگر آپ ہنومان جی کے قصے اور کہانیوں پر اتنے جذبز ہو رہے ہیں یا آپ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے اندر کم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ عیسائیوں کے اندر کم قصے کہانیاں ہیں؟ اور آپ اپنے مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں کہ جو کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور دیگر بزرگان دین اور اولیاء کرام کا نام لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے اور بہت سارے جو قصے اور واقعات اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. ہنومان جی کے بارے میں تو بیچارے یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، رام جی کے بھائی جو تھے لچھمن جی، جب ان کو تیر کا باڑ لگا تو وہ ہمالیہ سے باقاعدہ وہ پتھر ہی پورا اڑ کے اٹھا کر کے لائے اور یہاں کے. اور آپ مسلمانوں کے بارے میں، اللہ اکبر، مسلمانوں میں ہمارے ہاں ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی قبروں میں آ کر کے باقاعدے منکر نکیر کو مرنے کے بعد، یہ تو خیر زندہ تھے بیچارے، اور آپ کو انہونی چیز لگ رہی ہے لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی قبروں میں باقاعدے شیخ عبد القادر جیلانی ان کی قبروں میں آتے ہیں، جو ان کی گیارہویں دلاتے ہیں، اور باقاعدے منکر نکیر کو پکڑ کر ان کے پروں کو، ایک مرید نے جب ان سے پوچھا گیا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد. جو کہا ماں تینوں کا تمہارا دھرم کیا ہے؟ منکر نکیر جو فرشتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا غوث المدد. تیسرا کہا من نبیوں کا، تمہارے نبی کو نے کہا یا غوث المدد. جب تک شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خبر میں آ گئے اور دیکھ ہٹا کھٹ. اعوذ باللہ. اتنا بڑا مذاق ہمارے اپنے مسلمانوں نے اڑائے ہیں. اسلام کا مذاق نہیں ہے یہ. آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے بارے میں کہ بڑھیا آئی تو اس نے کہا کشتی 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی، بڑھیا نے کہا میرا بیٹا اسی کشتی میں تھا اور ڈوب گیا، غوث پاک ہماری مدد کیجئے. تو ملک الموت جو ہے، جو جا رہے تھے کیا کہتے ہیں فرشتے، سب کے روح کی پوٹلی لیے ہوئے، تھیلی لیے ہوئے آسمان کی طرف جا رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ پوٹلی چھینی ان سے، اور چھین کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں جو کھول دی، اور ساری روحیں پھر پلٹ کر کے کیا کہتے ہیں لوگوں کی قبروں میں آ گئیں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایسے واقعات میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں آپ کو سنا سکتا ہوں، اور آج تک مولانا لوگ بیان فرما رہے ہیں اپنی کیسٹوں میں. تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا خطا ہے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا کہ ان کو مدد کے لیے پکارو؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے عقیدے رکھو؟ ہرگز نہیں.
ہرگز نہیں. یا فرشتوں کے تعلق سے، یا نبیوں کے تعلق سے، یا رسولوں کے تعلق سے آج جو کچھ بھی آستھا اور عقیدے کے نام پر جھوٹ اور بکواس ہو رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کہیں گے کہ یہ سب بزرگان دین اولیاء کرام نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کے درگاہوں کے سجدے کرو، ان کے طواف کرو، ان کو یہ کرو، ان کے قبے بناؤ، ان کے گنبد بناؤ. یہ سب کہا تھا؟ ہرگز نہیں. اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے کتنی چادر چڑھائی، آپ نے کتنی مرتیاں چڑھائیں، آپ نے کتنے عرس کیے، آپ نے کتنے میلے کیے، آپ نے کتنے یہ کیے، آپ نے کتنے، یہ تمام سب اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن. یہ سب کچھ نہیں پوچھا اٹھا جائے گا. ہاں جی ہاں، یہ سارے سن لو. تو آج ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، مسلمان اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کیا غلو اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. تو وہ بیچارے ہمارے برادران وطن جن تک اسلام نہیں پہنچا، صحیح دین نہیں پہنچا، صحیح دھرم آپ نے نہیں پہنچایا، وہ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں پیڑ کو، پودوں کو، بندروں کو، پتھر کو، کسی کو بھی وہ اپنی آستھا سمجھ کر، اپنا عقیدہ سمجھ کر ان کو پوچھتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ان کو صحیح چیز بتائی نہیں، پیش نہیں کی، خوفزدہ رہے، اور کچھ ان کی طرف سے رسپانس بھی نہیں ملا. تو بہرحال ان کی طرف سے ملے نہ ملے، ہمارا یہ کام ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی، زناری نہ ہے زمین مکان لا الہ الا اللہ. تو ہمیں تو یہ حکم ہوا تھا اور ہم ان تمام سب چیزوں میں پھنس گئے. بہرحال تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3-4 دلائل ہیں. ایک تو وہ بخاری شریف کی وہ روایت جس میں بندروں نے باقاعدے مل کر رجم کا وہ فریضہ ادا کیا، حق ادا کیا، جو ایک شادی شدہ اسلام نے انسانوں کے بارے میں رکھا ہے، لیکن ان حیوانوں نے فطری طور پر، ان فطرت تھی، اور یہ فطرت بہرحال ان حیوانوں میں آئی، تو وہ اسلام کو سمجھتے تھے، مسلمان تھے. اسی طرح سے انہی کی اولاد تھی، ہنومان جی ہی کی اولاد آج بھی ہے. یہ بیچارے معصوم بندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہاں سعودی عرب میں ہم لوگ جاتے ہیں، مکہ راستے میں کتنے بندر ماشاءاللہ لوگ کھانے ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں. وہ ایک قوم ہے، وہ اپنے جی رہے ہیں. ہمیں ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا. کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ بے گناہ معصوموں کو کوئی مارے، کوئی حیوان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، چاہے انسان ہو. اب میں انسان تو خیر بہت بڑی چیز ہو گئی، انسان تو بہت بڑی چیز ہو گئی. اسلام نے تو چونٹیوں تک کے مارنے سے منع کیا ہے. چونٹی چونٹی، جی ہاں چونٹی. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزرے، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے آگ لگائی ہوئی. تو آپ نے فرمایا یہاں آگ کیوں لگائی ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ چونٹیوں کا گھر تھا اور یہ یہاں ہمیں رہنا تھا، اس لیے ہم نے آگ لگا دی، جلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آپ کہ آپ جو ہے چونٹیوں کو مار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ بے گناہ. تو بھیا ہنومان جی کے بارے میں ہمیں ہر جانور سے، اور بندر تو ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے، تو اس حساب سے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اتاولے بنیں یا غصہ ہوں، یا کسی بھائی نے اگر یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ تو مسلمان تھے تو آپ برا کہیں. نہیں، یقیناً ہم تو پرزور تائید کرتے ہیں اپنے اس بھائی کی. یقیناً سارے پشو پنچھی جانور حیوان جتنے بھی ہیں سب مسلمان ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے ادین ہیں، مسلمان ہیں. الا یہ کہ وہ لوگ جو اسلام سے دشمنی کرتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی عبادت اور پوجا نہیں کرتے. یہ بندر بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ پشو پنچھی بھی اللہ ہی کی عبادت. کسی بھی بندر کو آپ نے، کسی بھی گائے بیل بھینس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ چارہ ڈالنے والے، کھلانے والے کا سجدہ کرتے ہوں، ہرگز نہیں. تم ایک نہیں، ہزار نہیں، 1000 دفعہ کر لو. یہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. دوسرے یہ کہ جہاں تک پوجنے اجنے کی بات ہے تو بھیا جو پوجتے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس بیچارے جانور، اس بیچارے گائے کا یا اس بیچارے بیل کا یا اس بیچارے پیڑ کا، اس آگ کا یا اس بندر کا کیا قصور ہے؟ جو لوگ اسے پوجتے ہیں وہ ان کا اپنا دھرم ہے، وہ اپنا دھرم نبھا رہے ہیں. لیکن بحیثیت بندر حیوان، میں سمجھتا ہوں کہ اس بھائی نے جو مدعا اٹھایا ہے بہت زبردست مدعا ہے اور بہت اچھا مدعا ہے اور بہترین مدعا ہے، اور یقیناً صحیح بات ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اب جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں گویا کہ وہ مسلمانوں کی پوجا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اب ہم انہیں برا تھوڑی کہیں گے، ہرگز نہیں، اچھی بات ہے نا. حالانکہ مسلمان کا یعنی دھرم یہ ہے، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے پرارتھنا کرو، اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی کو پرماتما، اسی کو ایشور، وہی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، وہی آپ کے دکھ درد کو دور کرنے والا، وہی اللہ ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر بلند ہے. کیسے ہے، کیا ہے، وہ ہم کو نہیں جانا، ہمیں نہیں معلوم ہے. وہ ہے اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی کہہ دو اللہ کون ہے؟ اللہ ایک ہے جو صمد ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں ہے، نہ ہی اس سے کسی نے کوئی جنا ہے، بلکہ نہ ہی کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کا رشتہ دار ہے، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ اور ماتا اور پتا ہے، نہ ہی اس کے کوئی آل اولاد ہے. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا سنسار میں کوئی بھی ساجی، شریک، ہمسر، برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. یہ ہے اللہ، یہ ہے معبود حقیقی، سچا معبود جو اسلام ہم کو دیتا ہے، اور پیغمبروں نے، نبیوں نے، رسولوں نے، اور تمام سنسار کے پشو پنچھی، جانور، حیوان اسی ایشور، اسی پرماتما کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یہ چند باتیں طویل ہو گئیں تھوڑی سی، میں اپنے بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے اور اپنے وطن عزیز میں سب سے محبت پریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے دشمنوں کے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی نظر سے، اور دیش کو برباد کرنے والوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اور ہمارے دیش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امن و شانتی کی برکھا برسائے، اور لوگوں کو سکون اور اطمینان، آپس میں بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وطن کو اللہ ہر برائی، ہر شر سے محفوظ رکھے. ہندوستان زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.